الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کے جی کی تمنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. عربی ہو یا اجمی، گورا ہو یا کالا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر بندے کے دل کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے. پہلی چیز کہ وہ علم حاصل کرے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا. نیک نیت ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں ہوتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں کوئی عالم نہیں وہ گھر تو جانوروں کا ڈربا ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں اور ڈنگروں جیسی زندگی گزارا کرتے. اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں اور ڈنگروں جیسی زندگی گزارا کرتے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جس آدمی کو منزل کا پتہ ہو، راستہ معلوم ہو، وہ اپنے لنگڑے گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اور جس کو راستے کا پتہ نہ ہو اس کا تازہ دم گھوڑا بھی کھڑا رہ جاتا ہے. اس لیے دین اسلام میں علم کی بہت اہمیت بیان کی گئی. اس امت کو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا پیغام بھیجا اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، اور اقرا کا مطلب پڑھ. تو پڑھنے کے لفظ سے پروردگار نے اس امت کو اپنا کلام عطا فرمایا. اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. اس کا کیا مطلب کہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا رہے، پوری زندگی طلب علم میں گزارے. اور جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہی چیز نمایاں نظر آتی ہے. پوری زندگی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، بالکل آخری لمحہ ہے، تو قریب شاگرد پہنچے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ رمی جمار پیدل کرنی افضل ہے یا سوار ہو کر، ماشین یا راکبن. اب بتائیے
کہ اس وقت میں جب کہ جسم سے جان نکل رہی ہے اس وقت بھی وہ اپنے طلباء سے ایک علمی نکتہ معلوم کریں. تو کسی نے کہا جی کہ پیدل افضل ہے، فرمایا نہیں. ایک نے کہا جی کہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے، فرمایا نہیں. وہ کہنے لگے جی پھر آپ بھی جواب دے دیں. پھر فرمایا کہ جس جمرہ یعنی شیطان کو حج کے موقع پہ کنکریاں مارتے ہیں تو جس جمرہ کے بعد دعا مانگنی ہے اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس کے بعد واپس آنا ہے اس کو راکباً کرنا افضل ہے. تو علماء نے یہ بات سنی تو وہ اٹھے. کہتے ہیں ہم جیسے ہی اٹھے ہمیں ایک آواز محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا تو کلمہ پڑا فوراً. عمل سے ثابت کر دیا. ایک اور محدث جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حافظ الحدیث بنایا تھا. ان کی محفل میں ایک طالب علم آتا تھا اور اس کی تھوڑے دن ہوئے شادی ہوئی تھی. ایک دن درس ذرا لمبا ہو گیا تو وہ تاخیر سے گھر پہنچا. بیوی کو بھوک لگی ہوئی تھی، انتظار میں تھی کہ میاں آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے. تاخیر ہونے سے اس کو بہت تنگی محسوس ہوئی. تو جب میاں صاحب پہنچے تو وہ جھگڑنے لگ گئی کہ آپ دیر سے آئے. اس نے بتایا تو صحیح کہ بھئی میں طلب علم کے لیے گیا تھا، وقت ضائع تو نہیں کیا کہیں میں نے. لیکن جب بندہ غصے میں ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ اللہ کی بندی غصے میں تھی تو جواب میں کہہ بیٹھی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تجھے کیا آئے گا. اب یہ بھی نوجوان تھا، اپنے پہ تو بات سن لیتا، جب اس نے استاد کے بارے میں کی تو یہ غصے میں آ گیا. تو غصے میں کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق. اب رات تو جھگڑ پڑے، صبح اٹھے تو ذرا دماغ ٹھنڈے ہوئے. بیوی نے کہا کہ مجھے بھی نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا. خامن کو بھی غلطی کا احساس ہوا. تو بیوی نے پوچھا جی کہ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اب یہ چونکہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. خامن نے کہا جی میں اپنے استاد سے پوچھوں گا. چنانچہ وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور انہیں جا کر پورا واقعہ سنایا کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی غصے میں. اب آپ بتائیں کہ کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ان کے استاد سن کر مسکرائے، فرمان لگے جاؤ میاں بیوی بن کر زندگی گزارو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اس محدث کی بات ہے کہ آخری وقت ہے، طلباء قریب جمع ہے. طلباء نے محسوس کیا کہ جیسے بالکل آخری لمحے ہیں، 11th hour بلکہ لاسٹ منٹ جیسے ہوتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی قریب ہو ایسے بندے کے تو وہ ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دے تاکہ اس بندے کو یاد آ جائے. اس کو شریعت کی نظر میں تلقین کہتے ہیں. لیکن ادب بھی مانے تھا کہ ہم شاگرد ہیں وہ استاد ہیں، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، ہم مرید ہیں وہ پیر ہیں.
ہم کیسے ان کو یاد دلائیں؟ ساری زندگی تو وہ ہمیں یاد دلاتے رہے. تو طلباء تھے اور اللہ تعالیٰ سے طالب علم کے دل میں وقت کے مناسب صحیح باتیں القاء کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ بھئی وہ جس حدیث پاک میں آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کا تذکرہ ہے نا، کیوں نہ اس کی ہم روایت کریں. چنانچہ اس میں سے ایک نے جو ہے حدیث پاک کی تلاوت شروع کر دی. اب جب انہوں نے حدیث پاک کی تلاوت کی اور ایک دو محدثین کے نام لیے تو محدثین کے نام لینے سے استاد کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس سے آگے استاد نے خود پڑھنی شروع کر دی، حدثنا فلاں عن فلاں، حتیٰ کہ جب انہوں نے حدیث پاک پڑھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے لفظ پر جب پہنچے اور وہاں ان کی روح پرواز کر گئے. پوری حدیث تلاوت نہیں کر سکے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یہاں تک پڑھا اور فزیکلی عملی طور پر روح نکل گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابر کی زندگی میں آخری لمحے تک علم کی طلب ہوا کرتی ہے. مفتی حبیب الرحمان دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم دیوبند تھے کسی زمانے میں، شیخ الحدیث تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی روح پرواز کر گئی تو ان کے سینے پر ایک کاغذ پڑا تھا. جب لوگوں نے دیکھا تو کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، اس مسئلے کے جواب پر غور کرتے ہوئے روح نکلی اور وہ سینے کے اوپر گر گیا. تو ان اکابر نے یہ ثابت کر دیا کہ ساری زندگی انسان کو علم کی طلب میں لگے رہنا ہے. اس علم کی طلب میں طالب علم کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آرام کی قربانی، آسائش کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی. علم حاصل ہی تب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے گھر تک رسائی ہی تب حاصل ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل ہوتا ہے. یہی مجاہدوں سے علم حاصل ہوتا ہے. یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حتیٰ کہ طالب علم مدرسے کو اپنا وطن سمجھے اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھے. چنانچہ کے یہ قابل تھے، مدرسہ میں آئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹے. باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ نے سوچا کہ ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، تو ان کو لے کر وہ استاد کے پاس پہنچی. اس کو بتایا کہ بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، یتیم بچہ ہے، اس کو آپ پڑھائیے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بچے کو گھر آنے کی عادت نہ پڑے تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ مدرسے سے بھاگ کے گھر آنے کی عادت پڑ جائے.
استاد نے کہا بہت اچھا. چنانچہ بھائی جی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ مہینے وہاں علم حاصل کرتے رہے. کافی وقت گزر گیا تو دل اداس ہوا. ایک تو عمر چھوٹی, سر پہ باپ تھا نہیں, تو ماں ہی تھی, وہی ماں تھی, وہی باپ کی شفقت دینے والی تھی. تو دل میں خیال آیا کہ جاؤں اور امی سے مل کے آؤں. اپنے استاد سے اجازت مانگی. استاد شروع میں تو ٹال مٹول کرتے رہے, مگر ایک وقت آیا کہ اب ان کو بھی کوئی بہانہ نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے ایک بڑا سارا کام ذمہ لگا دیا. اچھا اگر تم یہ کر دو گے تو پھر چھٹی ملے گی. ان کی نظر میں وہ ذرا مشکل کام تھا. انہوں نے وہ بھی سب کچھ یاد کر کے ان کو سنا دیا. استاد نے کہا ٹھیک اب چھٹی جائیں, والدہ سے مل کے آئیں. تو یہ ملنے کے لیے اپنے گھر آئے, دروازے پہ دستک دی. ان کی والدہ اس وقت وضو کرنے بیٹھ رہی تھی, پانی بھر لیا تھا, بس ابھی ہاتھوں پہ پانی ڈالا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے آ کے پوچھا کہ کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہنے لگے با یزید. والدہ سمجھ گئی کہ اب اگر میں نے بیٹے کے لیے دروازہ کھولا, ایسا نہ ہو کہ کہیں مدرسے کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے, اس کی عادت بگڑ جائے. تو ماں پوچھتی ہے کہ ایک میرا بھی با یزید تھا, اس کو میں نے دین کے علم کے لیے وقف کر دیا, تم کون با یزید ہو جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو. بیٹے نے یہ سنا, سمجھ گیا, اس کو میسج مل گیا, امی چاہتی ہے میں علم حاصل کروں. چنانچہ لوٹ کے یہ مدرسہ آئے, اس وقت نکلے جب عالم باللہ بن چکے. زندگیاں گزار دیتے تھے مدارس. چنانچہ ہمارے اکابرین میں کتنے ایسے حضرات تھے, پورا سال گزرتا تھا ایک بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا. سبق میں ناغہ, اس کو تو وہ سمجھتے تھے جیسے دم ہی نکل جائے گا بندے کا. کھانا قربان کر دیتے تھے, آرام قربان کر دیتے تھے, نیند قربان کر دیتے تھے. سبق کا ناغہ کرنا ان کے سمجھتے ہی بالا کر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے کوئی ایسا کام کیا جو الٹا سیدھا تھا, تو انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. حاکم وقت کو بڑا غصہ آیا, اس نے کسی بہانے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا دیا. جب ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو پھر عام طور پر حکام اور عمرا ایسا ہی کیا کرتے. جب کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں تھا, دوستوں کی محفل جمی تھی, کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور زاروں قطار رو رہا تھا. لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چہرے پہ بڑی شگفتگی, بڑی نورانیت, بڑی معصومیت نظر آئی, اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. ہر بندہ یہ سمجھا یہ بڑا ضرورت مند ہے, یہ بڑا حاجت مند ہے, غرض مند آدمی ہے, یہ جو بھی اپنی فریاد لے کر آیا ہے اس کی بات کو پورا کر دینا چاہیے. بادشاہ نے بھی محسوس کر لیا. چنانچہ اس نے کہا کہ نوجوان تو مجھے بڑا پریشان حال نظر آتا ہے, تجھے جو بھی پریشانی ہے تو بیان کر اور میں تیری بات کو پورا کر دوں گا, میں تیری بات کو پورا کر دوں گا. اس پر وہ نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, میں یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں بھیج دیجیے. اب جب اس نے یہ بات کی تو سب حیران. بھئی کبھی انعام کے طور پر تو کسی کو جیل میں نہیں بھیجتے, یہ نوجوان کیسا؟ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟
تو نوجوان کہنے لگا کہ جناب آپ نے میرے استاد کو چند دن ہوئے جیل میں قید کر دیا، میرا سبق روز قضا ہو رہا ہے، میں فریاد کرتا ہوں مجھے بھی جیل میں بھیج دیجئے، میں جیل کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، مگر میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لوں گا۔ میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لوں گا۔ طلب علم کی تاریخ میں ایسے واقعات اسلام ہی میں نظر آتے ہیں اور کہیں نظر نہیں آتے۔ چنانچہ ایک استاد کسی جگہ درس دیتے تھے فقہ کا، ایک دوسرے شہر کے لوگ آئے کہ جناب ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، اگر یہاں درس دے کر میں وہاں پہنچوں تو میرے واپس آنے تک وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں، آپ یہاں درس دے کر سوار ہو کر ہمارے پاس پہنچے، اور جو وقت بچ جائے گا ٹریولنگ ٹائم جو سیو ہو جائے گا اس وقت میں آپ ہمیں درس دے کے واپس آ جایا کریں۔ انہوں نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ کی بجائے دو جگہ درس شروع ہو گیا۔ جب دو جگہ درس شروع ہوا تو ایک طالب علم آیا، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ کبھی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کر فلاں جگہ جاتا ہوں، وقت ہی نہیں میرے پاس۔ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ جب یہاں سے سوار ہو کر فلاں جگہ جاتے ہیں اس دوران راستے میں آپ مجھے کتاب کا درس دے دینا، میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارے اکابر نے حق ادا کر دیا علم حاصل کرنے۔ حیران ہوتے ہیں کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور شاگرد دوڑ بھی رہا ہے اور سبق بھی پڑھ رہا ہے۔ تو علم کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو مجھے دیر ہو گئی تھی اور شوال کے ابتدائی دنوں میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے۔ جب میں نے جا کر وہاں درخواست دی کہ مجھے داخل کر لیا جائے تو ناظم تعلیمات نے مجھے معذرت کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں رائے پور سے دیوبند آیا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے ہاں مطبخ کا کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی طباخ ہے نہ مطبخ ہے، نہ روٹی یہاں پکتی ہے نہ اس کے وسائل ہیں۔ دیوبند کریا جو ہے بستی، اس کے لوگ اپنے گھر میں جتنی استطاعت ہے اتنے طالب علموں کا کھانا بناتے ہیں، کسی گھر سے ایک کا بنتا ہے، کسی سے دو کا، جتنے گھر والے کھانا لے سکتے ہیں ذمے انہوں نے لے لیا، اور اتنے طالب علم ہم نے داخل کر لیے۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں بچا کہ جو ایک طالب علم کا کھانا اور پکا سکے، تو ہم تو آپ کے کھانے کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے مشروط داخلہ دے دیجیے، کھانے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ چنانچہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں میں سارا دن طلباء کے درمیان بیٹھ کر
علم حاصل کرتا، شام ہوتی تو تکرار میں حصہ لیتا، جب طلباء سونے کے لیے چلے جاتے کمروں میں اساتذہ کی اجازت سے اس وقت دارالعلوم سے باہر نکلتا تو بستی میں 2 دکانیں تھیں، پھل کی یا سبزی کی۔ میں وہاں پہنچتا تو کبھی تربوز کے چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی کیلے کے چھلکے، مختلف پھلوں کے چھلکے وہاں پڑے ہوتے، میں اٹھا کر لاتا اور ان کو دھو کر صاف کر کے میں چبا لیتا۔ میرے 24 گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا۔ میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا، مگر میں نے تعلیمی سال کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہم تو پھر بھی روٹی کھاتے ہیں نا، اور 7 سالن ہوتا ہے، چھلکے کھا کے گزارا کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اتنے شوق سے پڑھتا تھا کہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے علم میں کہیں رکاوٹ آئے۔ اس ڈر سے میں اپنے رشتہ داروں کی آئی ہوئی ڈاک، خط وغیرہ دوران سال نہیں پڑھتا تھا۔ گھر سے خط آتے، رشتہ داروں کے خط آتے تو میں نے ایک مٹکا بنایا ہوتا اور اس مٹکے میں وہ لفافے ڈال دیتے، پڑھتا ہی نہیں تھا کہ خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو دل اداس ہوگا، پڑھائی سے دل چاٹ ہو جائے گا۔ میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب میں امتحان دے لیتا، تعلیمی سال مکمل ہوتا اور پھر چھٹیاں ہوتی تو ان چھٹیوں میں اپنی وہ تمام ڈاک نکال کر پڑھتا اور ایک فہرست بناتا، خوشی والوں کی فہرست الگ اور جن پر غم، مصیبت، پریشانی، بیماری، ان کی لسٹ الگ، اور واپس اپنے گاؤں آتا، خوشی والوں کو مبارکباد دیتا، غم والوں کو کوئی صبر کے اور اچھے کلمات کہہ دیتا۔ میرے سارے رشتہ دار بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے سارا سال ہماری بات کو یاد رکھا، ان کو کیا پتا میں نے ان کا خط ہی سال کے بعد پڑھا ہوتا تھا۔ یوں علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنے میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کو ہمارے سالکین کی زبان میں کہتے ہیں چکی پیسنا۔ یہ چکی پیسنی پڑتی، جو پیسے گا وہ پالے گا، جو چکی نہیں پیسے گا وہ علم سے محروم ہے۔ رب لئی تج کرنا پیندا ہے آسائشاں نو آراماں نو، رب لئی تج کرنا پیندا ہے آسائشاں نو آراماں نو، کنڈیاں پہ چلنا پیندا ہے گل بدنا نو گلفاماں نو۔ کتنا ہی نازک بدن کیوں نہ ہو، گلفام کیوں نہ ہو، چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، استادوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں، خواہشات نفسانیاں ان پہ چھری پھیرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلا قدم علم کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنے میں ہمارے اکابر میں تو جو شوق تھا تو تھا، اس وقت کے عوام میں بھی شوق ہوتا تھا۔ چنانچہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، نابینا تھے، اعمش کے نام سے مشہور تھے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں تھے، عمر میں ان سے ذرا بڑے تھے، کہ جس شہر میں وہ رہتے تھے اس شہر میں ایک تاجر آیا تجارت کرنے کی غرض سے، اس نے امام صاحب کے پاس آنا شروع کر دیا۔ اب وہ امام صاحب کے پاس آتا اور وہ حدیث سناتے تو یہ حدیث یاد کر لیتا، تھا تاجر،
مگر اس وقت کے تاجر لوگوں کو بھی دین سیکھنے کا شوق ہوتا تھا. ایک مرتبہ جب اس نے 2-4 سال کے بعد اپنا کام سمیٹ لیا تو واپس جانے کا ارادہ کیا. اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جاتے ہوئے استاد سے مل تو جاؤں, ان کو بتا تو جاؤں. چنانچہ وہ اپنے استاد کو ملنے کے لیے آئے اور مل کر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ نے مجھے اتنی احادیث روایت کی اور میں نے ان کو یاد بھی کر لیا, سیکھ بھی لیا. ابھی اتنی بات بتائی تھی, استاد کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کس ارادے سے آیا ہے. استاد نے کہہ دیا کہ واللہ ایک حدیث مجھے اور بھی یاد ہے, مگر میرے دل میں ہے کہ میں 1 سال بعد تجھے وہ سناؤں گا, 1 سال بعد تجھے سناؤں گا. اتنا سننے کے بعد اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنا کاروبار ختم کر کے جا رہا ہوں. ارادہ بدل لیا, دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے استاد کے دروازے پر تاریخ لکھ دی. جب سال مکمل ہوا, حاضر خدمت ہوا, حضرت آپ کی زبان سے قول نکلا تھا کہ سال بعد میں روایت کروں گا. چنانچہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. اس تاجر نے وہ حدیث یاد کی, تب اپنے وطن واپس لوٹا. یہ طالب علم نہیں, یہ تاجر تھے اس وقت کے. تو طلباء کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ایک حدیث پاک کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر لیتے تھے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث پاک سنی. ان کو یہ بات پہنچی کہ ملک شام میں بھی فلاں ایک صحابی ہیں, وہ بھی ایسی حدیث روایت کرتے ہیں. تو ان کے دل میں خیال گیا کہ بھائی میں ذرا ان کو ملوں اور میں دیکھوں کہ جو الفاظ مجھے یاد ہیں کیا من و ان وہی الفاظ ان کو بھی یاد ہیں یا کوئی درمیان میں فرق ہے. صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اتنا سفر پیدل کیا, ملک شام پہنچے, سلام کیا اور ان کو کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایک روایت پہنچی ہے, کیا یہی بات آپ نے بھی سنی. انہوں نے بھی ہو بہو وہی حدیث سنائی. جب انہوں نے سن لی, ان کو دوبارہ سلام کیا, واپس آنے لگے. ان کا بھائی کوئی روٹی پانی ٹھہرو, اتنی دور سے آئے. فرمان لگے میں تو حدیث پاک آپ سے سننے کی نیت لے کے آیا تھا, مقصد پورا ہوا, اب میں واپس اپنے وطن جاؤں. مکہ مکرمہ سے چلے, ایک حدیث پاک سن کر واپس مکہ مکرمہ آ گئے. ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اخذ حدیث کے لیے بخارا سے کوفہ اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے اب گنتی بھی یاد نہیں ہے. مجھے گنتی بھی یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ کوفہ کے محدثین کے پاس پہنچا. اتنی تکالیف اٹھاتے تھے, اتنی طلب ہوتی تھی. یہ وجہ تھی کہ وہ علم کے پہاڑ بنا کرتے تھے, جبال العلم بنا کرتے تھے. آج طلباء کے اندر کاش کہ وہ طلب پیدا ہو جائے. جس طرح صحرا میں چلنے والا بچہ پیاسا ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی دیں تو وہ کتنے شوق اور رغبت سے بڑے بڑے گھونٹ پیتا ہے, اس طرح طالب علم کو رغبت اور شوق سے علم حاصل کرنا چاہیے. اس راستے کی رکاوٹیں خارجی باتیں. جب طلباء کو باہر کی چیزوں سے دلچسپی ہو جائے نا, اخبار بینی کا شوق, تب سرا حالات حاضرہ, سمجھ لیجئے کہ بس اب علم ادھورا. اس کو کہتے ہیں وحدت مطلب.
وحدت مطلب. طالب علم کو فقط طلب علم کے اندر مشغول ہونا چاہیے، باقی باتیں بعد میں. اللہ نے زندگی دی تو اپنے اپنے مرحلے پر انسان ہر کام کرتا ہے. شادی بھی ہوگی، گھر بھی بنے گا، بچے بھی ہوں گے، رشتہ داریاں بھی ہوں گی، اپنے وقت میں سب کچھ ہوگا. ابھی یہ سمجھے کہ اس وقت میں اور کتاب، بس یہ میری ساتھی ہے. مگر آج کل تو حالت ایسی ہے کہ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں اس پہ نظر کیا آتا ہے. کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا. تو عزیز طلباء، طالب علم کے اندر وحدت مطلب ہونی چاہیے. ہر ادھر ادھر کے کام سے اپنے آپ کو توڑے اور علم کی طلب سے اپنے آپ کو جوڑے. علم کو حاصل کیے بغیر انسان کو وہ کامیابی نہیں ملتی. تو طلب علم یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا قدم ہے جسے کہتے ہیں عمل، کہ علم پر عمل کرنا. جس طرح چراغ جلے بغیر روشنی نہیں دیتا، علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا. اگر نمت علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی. علم تو ہے اس کے پاس، تو معلوم ہوا کہ نمت علم سے بات نہیں بنے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے، قرآن مجید میں ان کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر بوجھ لادا گیا. اس لیے اکابر نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسا کہ پھل کے بغیر کوئی درخت ہوا کرتا ہے. تو عمل ضروری ہے کہ جو پڑھیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں. طلباء کو شیطان ایک مغالطہ ڈالتا ہے، ایک دھوکہ دیتا ہے، اور یہ اپنی سادگی میں کئی مرتبہ اس دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. دھوکہ کیا دیتا ہے؟ دل میں ڈالتا ہے تو اچھی طرح سارا علم حاصل کر لے، پھر اکٹھا عمل شروع کریں گے. جس طالب علم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک مرتبہ پورا علم حاصل کر لوں پھر میں ٹھیک طرح سے عمل کروں گا، سمجھ لیں کہ یہ علم سے عمل سے محروم ہوتا. ادھر پڑھے ادھر عمل کرے، ادھر پڑھے ادھر عمل کرے، نہ تب جو پڑھا اسی وقت اس کو زندگی میں لاگو کرے، تب عمل نصیب ہوتا ہے. اس عاجز کو ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی. مفتی اعظم پاکستان گزرے. حضرت نے طلباء سے پوچھا کہ طلباء بتاؤ کہ علم کیا ہے؟ کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، کسی نے کہا معرفت. طلباء مختلف جواب دیتے رہے. حضرت خاموش رہے.
پھر طلباء نے کہا کہ حضرت اب آپ ہی بتا دیجئے. تو حضرت نے ایک پیاری بات کہی, عجیب بات کہی, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل. فرمایا علم وہ نور ہے, علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اگر یہ ہے تو علم ہے, ورنہ وبال ہے. تو ایک ہوتی ہیں معلومات اور ایک ہوتا ہے علم, ان میں فرق ہے. معلومات تو کفار کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے. ہم نے ایسے پادری دیکھے جو روانی کے ساتھ عربی بولتے ہیں, فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی کی کتابیں پڑھنی بھی جانتے ہیں اور عربی کے اندر تقریر کرنی بھی جانتے ہیں. ہیں کافر, غیر مسلم, عبور حاصل ہے زبان پر. اس سے آپ بات کریں تو وہ آپ کو قرآن مجید کی باتوں کے ساتھ بحث کرے گا. تو اس کے پاس معلومات ہیں, علم نہیں ہے. پکتھل ایک کافر تھا جس نے قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ کیا. اب بتاؤ, قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کو ایک دوسری زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنا, یہ کوئی آسان کام تو نہیں نا. اتنی معلومات تھیں کہ اس خدا کے بندے نے قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ کرنے کے بعد قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. آج علماء کہتے ہیں کہ اس سے بہتر انگلش ترجمہ اور کوئی نہیں ہے. تو معلومات تو کفار کے پاس بھی ہوتی ہیں, مگر ہمیں تو علم چاہیے جسے علم نافع کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں اس لیے علم نافع کی دعا مانگی گئی ہے. اور ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو پہلا قدم علم حاصل کرنا اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا. عمل یہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کا مقرب بناتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے یہی پوچھیں گے کہ بتا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسی نفسی اولم و ایاک بعد, اپنے آپ کو میں پہلے نصیحت وصیت کرتا ہوں, تمہیں بعد. عمل انسان کے علم کی حفاظت کرتا ہے. جس طالب علم نے جس بات پر عمل شروع کر دیا وہ بات محفوظ ہو گئی. اس لیے جو طالب علم عمل نہیں کرتا اس کے پاس علم محفوظ نہیں ہوتا, بہت جلدی اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ علم کی چار دیواری حفاظت کی اس کا نام عمل ہے. اور اس کا طریقہ یہی کہ جو پڑھتے جائیں نقد اس پر عمل کرتے جائیں.
اپنے آپ کو دیکھیں، روز جائزہ لیں، محاسبہ کریں، جو کمی کوتاہی دیکھیں اس گناہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق کرتے چلے جائیں۔ تو پہلا قدم علم حاصل کرنا، اور دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا۔ اور عمل کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا، ایک اور بھی قدم ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص، کہ عمل کرے تو دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نظام الدین ملک طوسی نے ایک مدرسہ بنوایا بڑے شوق ذوق سے، اور طلباء کے لیے انتظامات بہت اچھے کیے۔ حاکم وقت تھا، خوب طلباء مدرسے میں داخل ہوئے، اور کچھ سال تو بہت ہی اچھا ماحول رہا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو یہ رپورٹ ملی کہ جناب جیسے طلباء پہلے تھے اب وہ نہیں رہے، اب عمل میں سستی آتی جا رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا میں جائزہ خود لیتا ہوں، چنانچہ ایک رات بھیس بدل کر یہ ایسے وقت میں مدرسہ میں پہنچا کہ جب طلباء تکرار کر رہے تھے۔ لکل شیء باب وباب العلم تکرار۔ یہ ایک گروپ کے پاس پہنچا، اور اس کو جا کر اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ پوچھتے ہیں سنائیے جی کیسے یہاں آنا ہوا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ جناب میرے والد صاحب مفتی اعظم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی عالم بن کر مفتی اعظم بنوں اور ابو کی مسند سنبھالوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے والد صاحب خطیب شہر ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میرے والد عالم ہیں اور بادشاہ کے بہت مقرب ہیں، مشیر ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ابو کی طرح مجھے بھی ایسی زندگی ملے۔ غرض جس طالب علم سے بھی پوچھا اس کا جواب اب قسم دنیا تھا، کہ دنیا کی عزت، دنیا کی فراخی رزق، دنیا کا سب کچھ تھا۔ تو نظام الملک بہت پریشان ہوا کہ جب طلباء کی نیت ہی ٹھیک نہیں تو پھر اس سارے خرچے کا کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر طلباء کی یہی نیت ہے نا تو میں اسے بند ہی کر دیتا ہوں۔ یہ دل میں ارادہ لے کے یہ واپس آنے لگا، بڑا دل برداشتہ تھا۔ تو جو مدرسے کا مین گیٹ تھا، اس مین گیٹ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا طالب علم چراغ جلائے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بھی پوچھتا ہوں۔ اس چھوٹے طالب علم کے پاس گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طالب علم نے سر اٹھا کے سلام کا جواب دیا اور پھر پڑھنے لگ گیا، جیسے اس نے پرواہ نہیں کہ کون آیا کون نہیں۔ تو بادشاہ کو ذرا حیرت ہوئی کہ یہ عجیب ہے، پرواہ نہیں کی اس نے۔ تو بادشاہ اس سے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، آپ ہم سے بات ہی نہیں کرتے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں یہاں آپ سے باتیں تو نہیں کرنے آیا، کہ جناب میں یہاں آپ سے باتیں تو نہیں کرنے آیا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو؟
تو اس چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیسے راضی کروں؟ یہ علم مجھے ان کتابوں سے ملے گا، اس لیے میں بیٹھا ہوا یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو مدرسے میں ایک طالب علم تو ایسا ہے جب تک یہ رہے گا میں مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ یہ وہ طالب علم تھا جو بڑا ہوا تو اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، اور تیسرا قدم کہ اس عمل کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا۔ جب یہ تین چیزیں کہیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کا نام خوش نصیبی اور خوش بختی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کو اللہ نے یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ رب العزت نے کیا علم دیا، کیا عمل دیا، کیا اخلاص دیا، سبحان اللہ۔ علم تو ایسا کہ ان کی کتابیں علماء کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مقام حیات کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو عوام کو کیا علماء کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ ایسا علم اللہ نے عطا کیا۔ علم بھی تھا، علم بھی تھا، عاجزی بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کے زمانہ میں شاہ جہان پور ایک بڑا قصبہ تھا جہاں پر مختلف مذاہب یا ادیان کے لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے مذہب کی صداقت پر تقریر کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم بھی کسی عالم کو بلاتے ہیں۔ اب کون ایسا عالم آئے جو اسلام کی وکالت کرے، اسلام کو کفار کے سامنے پیش کرے؟ یہ بہت بڑا کام تھا۔ چنانچہ سوچ سوچ کے ان کی نگاہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب بھی چھپی ہے، مباحثہ شاہ جہان پور۔ حضرت نے منظور کر لیا اور فرما دیا کہ میں فلاں دن ریل گاڑی کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔ اب ذرا اس درویش کی زندگی کا حال سن لیجئے۔ وعدے کے مطابق ٹرین پر بیٹھ گئے۔ شاہ جہان پور سے ابھی چند شہر پہلے، چند اسٹیشن پہلے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو لوگوں کو اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیشن پر میرے استقبال کے لیے آئیں تو میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ تو میں یوں کرتا ہوں کہ شاہ جہان پور سے جو ایک پہلا اسٹیشن ہے وہاں اتر جاتا ہوں اور باقی سفر میں پیدل طے کر لوں گا۔ نہ اسٹیشن پر پہنچوں نہ کوئی میرے استقبال والا ہو، مجھے یہ دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے۔ چنانچہ اتر گئے، چند کلومیٹر تھے وہ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ایک بڑی نہر تھی۔ جب وہ نہر عبور کرنے لگے تو پاجامہ بھی پہنا ہوا تھا، تو وہ رانوں تک پانی اوپر چلا گیا، کمر تک، تو سب پاجامہ بھیگ گیا۔ جب نہر سے باہر نکلے تو لنگی کندھے پہ رکھا کرتے تھے، وہ باندھ لی اور پاجامہ قریب جو ہے خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ پھر خیال آیا اس کے تو خشک ہونے میں بہت وقت لگے گا اور میرا وقت ضائع کیوں ہو۔ چنانچہ یہ اللہ کا درویش اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی کندھے پہ رکھی
اور چھڑی کے کونے پر پاجامہ لٹکا دیا. یہ اسلام کا سفیر جا رہا ہے فقیرانہ انداز میں، مٹا ہوا خدا کا بندہ، علم کا پہاڑ. اللہ رب العزت نے انہیں بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا. تھے دبلے پتلے، بہت ہلکی پھلکی سے، مگر اللہ نے سبحان اللہ آج تو ہم لوگ ماشاءاللہ بسطتاً فی العلم ہو نہ ہو، بسطتاً فی الجسم ضرور ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ اگر متن ہوتے تھے تو ہم اس کی شرح ہوتے، اور بلکہ شرح کے ساتھ بھی حاشیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا درویش بندہ چل رہا ہے. جب وہاں شاہجہان پور پہنچے تو وہاں 2 سرائے تھیں جہاں مسافر لوگ آگے ٹھہرتے تھے. ایک سرائے میں کمرہ لیا اور محمد قاسم بھی نام نہیں لکھوایا، بلکہ تاریخ ولادت کے نام پر ان کا ایک نام تھا خورشید حسن، اس نام سے کمرہ بک کروا لیا. لو ادھر دوسروں کا حال سنیے کہ وہ تو خطیب اسلام اور مناظر اسلام، اور ان کی جو ہے استقبال کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تو طلباء بھی ساتھ، بڑا جوش و خروش. اب ٹرین آئی تو حضرت ہے نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. یا اللہ، حضرت پہنچے نہیں تو کل مناظرہ ہے تو بنے گا کیا؟ بڑے پریشان. ان میں جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، ممکن ہے کہ گاڑی چل پڑی ہو اور نہ پہنچ سکے ہو، اور کسی دوسرے ذریعے سے وہ آ جائیں. آئیں گے ضرور، یہ میرے دل کو تسلی ہے. تو ذرا ایسا کرو شہر میں کہ کہیں کسی ہوٹل میں تو نہیں آ گئے. ایک آدمی گیا، اس نے جا کر پتہ کیا، اس کو محمد قاسم کے نام کا کوئی بندہ ہی نہ ملا. واپس وہ کہنے لگے اچھا میں خود دیکھتا ہوں. جب انہوں نے دیکھا جا کر تو ایک جگہ خورشید حسن کے نام پر کمرہ بک تھا. اس نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون؟ اس نے کہا جی ہلکے پھلکے سے ہیں، مولانا ہے، بس آئے ہیں تو کمرے میں. وہ گھس گئے. اب انہوں نے کمرہ کٹ کر، جب دروازہ کٹکھٹایا تو حضرت نے دروازہ کھولا. حضرت آپ یہاں ہیں؟ ہم تو وہاں اسٹیشن پر آ کے استقبال کے لیے انتظار کرتے رہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی اسی لیے تو میں اسٹیشن پر آیا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہوں ہی نہیں. میں اسی لیے تو اسٹیشن پر آیا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہوں نہیں. اور پھر ایک عجیب بات کہی جو سونے کی چائی سے لکھنے کے قابل ہے. بات یہ کہی، فرمایا چند حرف پڑھ لیے تھے، چند الفاظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. چند لفظ پڑھ لیے ہیں، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. یہ جب دل میں تمنا ہو نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تب اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی شہرت، دنیا کا نام کچھ مطلوب نہیں. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنے بھی اساتذہ رہتے تھے، یا تو ان کا کمرہ تھا، یا پھر
ان کی الماری تھی یا صندوق تھا یا کوئی گٹھڑی تھی جہاں ان کا ذاتی سامان بندھا ہوا ہوتا تھا. صرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پورے دارالعلوم میں ایسے استاد تھے جن کا صندوق تو کیا گٹھڑی اور تھیلا بھی کوئی نہیں تھا. ایسا زہد کی دنیا. بس جو کپڑے پہنے ہیں وہی ہوتے تھے. جمعہ کے دن تہمت باندھ لیتے, پہنے ہوئے کپڑوں کو دھو لیتے, جتنی دیر وہ خشک ہوتے خود نہا لیتے, بعد میں وہی کپڑے دوبارہ پہن لیا کرتے. نہ بستر ہے, نہ صندوق ہے, نہ اور کوئی لباس ہے. ایسی زندگی. اور ہر استاد کے نام کا کھانا پکتا تھا. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی حال تھا کہ دارالعلوم کا جو کھانا بناتا تھا اس کو منع کر دیا کہ میرا کھانا نہ بنانا, میں اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب نانوتوی ان کے ساتھ کھا لیا کروں گا. اور وہاں جو ان کا خادم تھا اس کو جا کر کہا کہ میرا کھانا بنوانے کی ضرورت نہیں, بس حضرت کے لیے جو کھانا بنے گا, جو بچ جائے گا, بس وہی میرا کھانا. تو بچتا استاد کا تو کھا لیتے, نہ بچتا تو روزے کی حالت میں گزار دیتے. نہ ان کا سامان تھا, نہ ان کے نام کا کھانا بنتا تھا. یہ خدا کا مخلص بندہ, اس نے جب ارادہ کیا کہ میں نے اب یہاں پر دین کا کام کرنا ہے اور دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھی, تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر ایک بزرگ کو چنا دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے. وہ بزرگ بھی بڑے ذاکر شاگرد. حتیٰ کہ اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ آج دارالعلوم کا سنگ بنیاد میں ایک ایسے بزرگ سے رکھواؤں گا کہ جس نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا, کبیرہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی کبھی نہیں کیا. کبیرہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی, پختہ ارادہ ہی کبھی نہیں کیا گناہ کرنے کا. اللہ اکبر. انہوں نے سنگ بنیاد رکھا, ان کے ہاتھوں سے پتھر رکھا. یہ ان مخلص اللہ کے بندوں کا رکھا ہوا وہ پتھر تھا, وہ بنیاد رکھی ہوئی تھی کہ جس پر اللہ تعالی نے ایک مدرسہ بنوایا, اور وہ مدرسہ پھر اپنے وقت میں علم کی وہ یونیورسٹی بنا کہ اس علم کا فیض مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب اس کی وجہ سے پھیلا. اس تاجر کو اللہ رب العزت نے دنیا کے درجنوں ممالک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. امریکہ دیکھا, افریقہ دیکھا, مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, پہاڑوں پر بھی گئے, جنگلوں میں بھی گئے, سائبیریا کے برفوں میں بھی پھرتے رہے. لیکن ایک بات عرض کروں کہ یہ عالم دنیا میں جہاں بھی گیا ہر جگہ کوئی نہ کوئی علماء دیوبند کا روحانی فرزند بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آیا. یہ فیض کیسے پھیلا؟ اخلاص کی برکت سے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ, تاریخ کا وہ شہپارہ ہے, ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سرو یہاں مینارہ. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل.
اخلاص کا تاج محل کھڑا کر کے چلے. کوہتار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. کوہتار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینا. عزیز طلباء، ہم بھی اگر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی. علم حاصل کرنا ہوگا، اس علم پر عمل کرنا ہوگا، اور عمل کو اللہ کی رضا دیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں یہ تینوں سیڑھیاں چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے مقبول بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کریں. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے مالک، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. میرے مالک، ہمیں برے دل سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ، ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. میرے مالک، ہم آج مسکینوں پر رحمت کی نظر فرما. رب کریم، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، ماں باپ کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں. اللہ، آپ بھی ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر کیجیے. اللہ، یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے چل کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اے مالک، ان کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے انہیں بچا لیجیے. اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، اللہ، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. اے مالک، کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، ہمیں علم نافع نصیب فرما، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما. رب کریم، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں علم کے نور سے محروم نہ فرما. میرے مولا، ہم علم کے نور سے محروم نہ فرما. اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما. اے اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا فرما.
رب کریم ہمارے سر پر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، معلمین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی طلباء ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے مالک آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی شرکیاں نہ دیجیے، ہمیں بھی اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، ہمیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ ماریے، اللہ ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اللہ ہمیں مخلوق کے سامنے رسوا نہ کیجیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔